استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم و بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ۔ مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 1270 پر یہ درج ہے دعا، اور اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو شخص روزانہ 400 بار یہ دعا 2 مہینے تک پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرماتے ہیں۔ یہ دعا آپ نے 400 بار پڑھنی ہے۔ وقت آپ کوئی ایک مقرر کر لیں اپنی زندگی کا، جب آپ کے پاس ٹائم ہو، اور اس کو بغیر ناگے کے پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں۔ یہ ایک عمل ہے جو بیسیکلی اگر آپ اس دعا کی الفاظ پر معنی پر غور کریں تو یہ ایک استغفار ہے، اپنے جرموں کا، اپنی بھول کا، اپنی کوتاہیوں کا اپنے رب سے اقرار ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں سے توبہ کرو، بار بار توبہ کرو۔ اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے بندے کا، تو بس آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے تو یہ دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، اس دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ ایسے اعمال کی طرف توجہ دیجیے خدا کے لیے۔ یہ عمل، وظائف، یہ تسبیحاں، انہی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا، یہاں پر باتیں کرنے والوں کی باتوں پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا۔ آپ نے پہلے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں جو بینگ اے مسلم آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ہیں، جس میں سب سے بڑا فرض نماز کا ہے، جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ کبھی پاسبل نہیں ہے اس شخص کے لیے، اور کوئی بہانہ نہیں ہے نماز چھوڑنے کا کسی کے لیے۔ مولا حسین کو سب مانتے ہیں، تو انہوں نے کیا عمل ثابت کر کے پیش کیا آپ کے سامنے کہ ہزاروں کی فوج بھی کھڑی ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو نماز اہم ہے۔ یہاں تو ہمارا اس دنیا کا ایک چھوٹا موٹا کوئی افسر بھی آ جائے کسی وزٹ پر تو کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ جی نوکری نہیں چلتی، رزق نہیں بڑھتا، مسائل ہیں، قرض بہت ہے۔ ساری زندگی خوار رہو گے اگر اپنے رب سے منہ موڑو گے، اپنے فرائض کی کوتاہی کرو گے، کوئی عمل اثر نہیں کرے گا۔ آپ میری بات کو آج لکھ لو، نوٹ کر لو، آپ خود کو بدلو گے، آپ کے حالات بدلیں گے۔ یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس کو ضرور نوٹ کریں اور اس پہ غور کریں۔ میں نے کبھی کسی 5 وقت، آپ نے دیکھا کہ جو مسجد میں امام نماز پڑھاتے ہیں یا مؤذن پڑھاتے ہیں، کبھی کسی مسجد کے امام یا مؤذن کو بھی کبھی در در پر جا کے کسی سے کچھ مانگتے ہوئے دیکھا؟ سب سے کم انکم اس کی ہوتی ہے، لیکن اتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو اس کے منہ سے کہے بغیر سبب بناتا ہے اور اس کی پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کا ارینجمنٹ کروا دیتے ہیں۔ پتہ کیا ہے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھ بھی رہا ہے، پڑھا بھی رہا ہے، اور ہم یہاں پہ کیا ہے، ہر چیز کے اندر ہم نے نافرمانی کرنی اللہ کے احکامات کی، ٹھیک ہے، تو پھر ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہم پر جو ہے، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، اس نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، ورنہ یہاں تو باپ بیٹے کا منہ نہ دیکھے اور بیٹا باپ کا منہ نہ دیکھے۔ اگر یہ پردے نہ ہوں، ماں بیٹی سے منہ چھپاتی پھرے اور بیٹی ماں سے چھپاتی پھرے، خدا کے لیے اس حقیقت کو جانیں، سمجھیں۔ یہ عمل تھا، اس کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہتے ہوں تو شام 6 سے 10 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں۔ واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی روحانی مشورے یا رہنمائی کے لیے۔ اس سے پہلے یا بعد میں رابطہ کرنے کی تکلیف نہ کیا کریں، اس کا آنسر نہیں دیا جاتا۔ یہ بات کہہ کر میں تھک گیا ہوں، لیکن لوگ باز نہیں آتے۔ اوبیسلی جب فری میں کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر رش تو ہوتا ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، 4 گھنٹے میں آپ کو دیتا ہوں کالز کے اوپر، جتنا مرضی آپ مجھ سے بات کر لیں، لیکن 4 گھنٹے سے بعد جو ہے وہ پھر اپنی لائف ہوتی ہے بندے کی۔ تو یہ ایک میسج تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے اور حل ہو نہیں پا رہا تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اور باقی یہ ہے کہ ایک واٹس ایپ پر میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیا کریں۔
ہمیں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی آسانی ہوتی ہے بات کرنے میں، چاہے آپ پاکستان سے بات کر رہے ہیں، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.